السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ خلق بقدرتہ الارض والسماوات وبرأ بحکمتہ جمیع البریات وفاوت بین عبادہ فی الارزاق والعطیات وأعلی قدر من شاء منہم وشرفہم ورفعہم درجات۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے تمام مخلوقات کو پھاڑ کر نکالا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق رکھا اور ان میں سے جن کی چاہی قدر اور شان بلند کر دی اور ان کو شرف بخشا اور ان کو درجات میں بلند کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا، کیا تمہارے پاس کوئی رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ہو گئی۔ ان سے کہا جائے گا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو جزا کے وقت بندوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جس طرح وہ دنیا میں ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، اسی طرح انجام میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ موت تو ہر ایک پر آنی ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔
لیکن موتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں جیتا ہے، اس کے رویے، اس کے معاملات، اس کے اخلاق اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. وہ اللہ کے لیے بولتا ہے اور اللہ ہی کے لیے چپ ہو جاتا ہے. اس کی ساری توجہ آخرت پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بالآخر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور موت کے فرشتے اسے وہاں تک پہنچانے والے ہیں. دوسرا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے مالک کو بھول کر دنیا میں جیتا ہے. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، رکنا، چلنا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کو بھول کر، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. ایسے شخص پر بھی موت آتی ہے، لیکن وہ موت اس کے لیے گرفتاری کا سبب ہوتی ہے. جیسے کسی مجرم کو پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے، اسی طرح ایسے مجرم کو اللہ کے فرشتے آ کر پکڑ لیتے ہیں، اس باغی کی طرح جو چند دن بھاگ کر چھپ جائے کہیں، لیکن پھر اس کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کر دیا جائے. تو اسی طرح مجرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پکڑ کر حاضر کر دیے جائیں گے. موت بظاہر موت ہے، اچھے انسان پر بھی آتی ہے اور برے انسان پر بھی، لیکن اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے، اور اصل مقام وہ ہے کہ وہاں پر انسان کا مرکز، انسان کا گھر، انسان کا مقام کیا بنتا ہے. ایک انسان ہے جو دنیا میں ہی اپنی عزت چاہتا ہے، دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے، دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے. اور دوسرا وہ انسان ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں جیتا ہے. تو بہرحال ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا. آج ہم انشاءاللہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن ہمارا جنت میں جانے والوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگ ہوں گے ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی شکل میں. اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جو پہلے بند تھے لیکن جو ہی وہ پہنچیں گے وہ کھول دیے جائیں گے. جیسے کبھی آپ کو کسی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو قیدیوں کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت لاک رہتے ہیں دروازے، لیکن جب کسی کو اندر لے جانا ہو تو بس اتنی دیر کے لیے کھلتے ہیں، پھر بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہیں قید رہیں. تو اسی طرح جہنم میں جانے والوں کے لیے وہ دروازے کھولے جائیں گے، اور جب ان کو اندر ڈال دیا جائے گا وہ پھر بند ہو جائیں گے، اور وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا، کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. جب یہ لوگ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دربان ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے اندر سے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا جو رب کی آیات تم پر پڑھتا اور تمہیں اس دن کے انجام سے ڈراتا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے، انہوں نے بتایا بھی تھا، دلائل بھی دیے تھے، لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات مان کے نہیں دی، اور ہم اپنی دنیا میں ہی مگن رہے. تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے ہی کھولے گئے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو، کیونکہ تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط سے گزرتے ہوئے اوپر سے جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا الٹیمیٹ ٹھکانہ تو جنت ہوگا، لیکن راستے میں سزا بھگت کر جائیں گے، یہ نکال لیے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے، یہ پکے کٹے مجرم ہوں گے، کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے، جو ان دروازوں سے جانے کے بعد پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے. اور جو جہنم کے اوپر پل پر سے گزرتے ہوئے گرائے جائیں گے، وہ اپنی اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے. یہاں پر فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. سیقہ کا لفظ ساق یسوق سوقن سے ہے، کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا اور دھکیل کے لے جانا، جیسے ویل چیئر پش کی جاتی ہے. اور یہاں اس سے مراد سختی سے دھکیلنا ہے، یعنی توہین آمیز رویہ بھی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈراتے، دھمکاتے، گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے، مزاحمت کریں گے. آپ سوچئے کہ اگر کسی کو پکڑا جا رہا ہو تو کوئی پکڑائی نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہو، پکڑ کے کسی کمرے میں بند کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ، دھکے مار کے لے جاؤ. سورۃ مریم میں آتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا.
جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے، یعنی گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس بھی لگی ہوگی۔ تو یہاں پر وسیق الذین کفروا، اور کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے انکار اور جھٹلانے کا کفر۔ یہ کفر کبھی دل سے جھٹلانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی اعضاء کے ساتھ، عمل کے ساتھ جھٹلا دیا جاتا ہے، یعنی حق بات نہ ماننا، سچائی سے روگردانی کرنا۔ پھر اسی طرح تکبر کا کفر، جیسے ابلیس نے کیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا اور آدم کو چھوٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ پھر ایک کفر نفاق ہوتا ہے جو منافقت کی شکل میں ہوتا ہے کہ بظاہر اسلام کا اظہار لیکن اندر دل میں کفر۔ اور ایک شک کا کفر ہوتا ہے، یعنی حق کی پیروی کرنے میں یا حق کو سمجھنے میں شک و شبہ کا شکار رہنا، حق بات کو پورے یقین سے نہ لینا کہ یہ سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں کیا وہ واقعی سارا عمل کے قابل ہے یا عمل کے لیے ہے، یعنی وہ شک کا شکار رہتے ہیں۔ شک کی وجہ سے پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم اصل میں گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو اور جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا ہو۔ جہنم کو جہنم کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بہت گہری ہے، بہت نیچے۔ اور زمرہ، زمرت ان کی جمع ہے، وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ آ رہا ہو، یہ ایک آگے پارٹی گئی، ایک پیچھے اور آ رہی، پھر پیچھے اور آ رہی، یعنی زمرۃ من الناس اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک اور جماعت آ رہی ہو، یعنی ہے بہت بڑی جماعت لیکن چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں۔ کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہو جو 23 مارچ کو ہوتی ہے، تو ایک گروپ جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر ڈفرنٹ لوگ۔ اور پھر یہ کہ جب اتنے سارے گروپس ہوں، اتنے سارے لوگ ہوں تو شور بھی ہوتا ہے، تو زمر کا معنی آواز بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا گروہ یا جماعت جس میں شور کی آوازیں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے چیخ چلا رہے ہوں گے۔ کس کس کا گروہ اکٹھا بنایا جائے گا؟ لائک مائنڈیڈ پیپل کا، یعنی جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی ان کو اسی طرح اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہ اسی درجے میں جہنم کے پہنچا دیے جائیں گے۔ یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں وہ مختلف دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ مختلف لیولز پہ جا کے اترتے ہیں۔ جیسے منافقین ہیں تو ان کو سب سے نچلے گڑھے میں لے جانا ہے، تو وہ ایک ایسے دروازے سے داخل کیے جائیں گے کہ جو نیچے ہی جا کے لینڈ کرے گا، سب سے نیچے ہوگا، اللہ بچا لے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی گروہ ہوں گے، یعنی ایک پیغمبر کے انکار کرنے والے جیسے قوم نوح مثال کے طور پہ، یا قوم فرعون جو ہے وہ ایک گروہ ہوں گی۔ پھر یعنی ایک وقت میں جو لوگ ایک جگہ پر تھے یا ایک طرح کا کفر کر رہے تھے ان کو اکٹھا وہاں جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ کسی ایک خاص لیڈر کو فالو کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح مجرموں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی، جیسے چوروں کا گروہ الگ، زناکاروں کا الگ، شرابیوں کا الگ، اور اسی طرح دیگر لوگ جیسے جیسے جرائم کرتے رہے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے۔ اور پھر ہر گروہ میں سے جو زیادہ سرکش لوگ ہیں ان کو پھر الگ کر دیا جائے گا، یعنی جیسے قوم نوح کے سب سے زیادہ جو سرکش لوگ ہیں یا قوم فرعون کے جو سب سے زیادہ ٹاپ کے سرکش لوگ ہیں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا، تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے ضرور، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے، یعنی جو مجرم ہوں گے، لیڈر بنے ہوئے ہوں گے ان کو پھر الگ کر لیا جائے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں کہ کس کو کہاں جلانا ہے۔ پھر اسی طرح مجرموں کے جو دوست ہوں گے یا بیویاں ہوں گی یا ساتھی ہوں گے یا ان کی جو گینگز ہوں گے یا پارٹیز ہوں گی یا جو بھی، وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو، یعنی جن کے ساتھ وہ ملتے جلتے تھے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بت بھی ساتھ ہی اللہ کے سوا، پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو۔ یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کی بھی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا، لیکن پیغمبروں کی نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی اور۔
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی پہنچتے ہی دروازہ کھل جائے گا، پہلے سے نہیں کھلا ہوا ہوگا، بند ہوگا. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. وقال لهم خزنتها، اور اس کے دربان کہیں گے. خزانہ جو ہے یہ خازن کی جمع ہے. خزانہ کہتے ہیں کسی چیز کو خزانے میں محفوظ کرنا. دربان کو خازن کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر گارڈز، دربان، چوکیدار وہاں پر ہوتے ہیں جہاں قیمتی چیزوں کا کوئی خزانہ ہوتا ہے. تو جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے، یہ جہنم کا نظام چلا رہے ہوں گے، اور یہ بہت سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں جن کا ذکر سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، جیسا حکم ملتا ہے ویسے کرتے، انہیں کوئی ہمدردی نہیں پھر ہوتی ایسے مجرموں کے ساتھ. تو یہ جہنم کے فرشتے جو ہیں مزاج کے اعتبار سے سخت اور جسم کے لحاظ سے انتہائی مضبوط، یعنی اندر باہر سے مضبوط ہوں گے. تو وہ کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یہ نہیں کہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان سے، بلکہ ان کو یاد کرانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پہنچے. ایک طرح سے انہیں اپنے جرم کا اقرار کرانا چاہ رہے تھے، اور ویسے بھی ڈانٹنے کے لیے. الم یأتکم رسل منکم، یعنی تمہارے اندر سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، پھر بنو ہاشم قبیلے سے تھے، اور وہ خوب جانتے پہچانتے تھے ان کو. یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے، جو بھی انبیاء پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں تمہاری آج کی اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آئے تھے. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کی بات چسپاں ہو گئی، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب چسپاں ہو گیا، واجب ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. قیلا، کہا جائے گا، یہ بھی ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے کہا جائے گا. اور کہنے والے کون ہوں گے؟ یہ جہنم کے داروغے ہوں گے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہوگا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیسی ہولناک آواز ہوگی اور کون یہ اعلان کر رہا ہوگا، کوئی خاص فرشتہ ہے یا کون ہے، یہ واضح نہیں کیا گیا یہاں پر، یہ کہنے والا کون ہوگا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے، نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی نہ ان کو کوئی بریک ملے گی. یعنی کفار کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے. اہل ایمان کو اگر سزا ملے گی تو وقتی طور پر ملے گی. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. کبر انسان کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان عجب کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اور پھر دیکھیے، جو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو بے وقوف سمجھے یا دوسرے سب کو نالائق سمجھے یا لا علم یا ناسمجھ سمجھے، وہ ان کی کوئی بات سنے گا؟ یعنی جس بندے کو آپ کوئی اہمیت ہی نہ دیں، کچھ سمجھے ہی نہ، پھر کیا آپ اس کی بات سنیں گے؟ تو وہ دوسری چیز پہلی کا نتیجہ ہے. اس تکبر کا نتیجہ ہے خود کو بڑا سمجھنے، خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے، خود کو زیادہ لاجیکل سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ دوسرے کی بات انہوں نے نہیں سنی، کسی کو سن کے نہیں دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی بات نہیں مان کے دیتے، آپ ان کو جہاں سے مرضی سمجھا دیں، دلیل دے دیں، پیار سے سمجھا دیں، کچھ کر لیں، انہوں نے نہ سننا ہوتا، نہ سمجھنا ہوتا، نہ ماننا ہوتا. اور یہ بہت ہی نقصان دہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو. دیکھیے کتنی بڑی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، آپس کے اختلافات ہوں، کچھ ہوں، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے، بھلے طریقے سے، بھلے مانس ہو کر کمیونیکیشن شروع کر دینا تو بہت سی چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں.
لیکن اگر آپ میں نہ مانوں، میں نہ سنوں، مجھے مت سناؤ، میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں ماننا، پہلے سے انسان ٹھان لے، تو چاہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہوں، چاہے ماں اور بچے کے ہوں، چاہے دوستوں کے ہوں، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہوں، اصلاح نہیں ہو سکتی. سادہ جی آج کل کے جو حالات ہیں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ بیچ میں کوئی صلح کرانے کے لیے آتے ہیں دو شادی شدہ لوگوں کے بالکل. بیچ میں، وہ کہتے ہیں آپ کے گھر سے کوئی ہمیں کوئی فون نہ کرے، کوئی نہ ہمیں بلاک کر دیتے ہیں. ہاں جی، دھمکی کہ آپ کو ہم بلاک کر دیں گے. بھئی آپ بات کریں گے تو بات سلجھے گی نا. ہم کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے سڑک پہ جاتے ہوئے کہ ہمارے گھر کے مسئلے حل کر دو. انہی میں سے لوگوں نے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے، ایک نے جھکنا ہے اور ایک نے پھر ایکسپٹ کرنا ہے. تو یہ جو تکبر ہے نا یہ تو یہ الٹیمیٹ دنیا بھی بگاڑتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے نا، یعنی جہنم میں جانے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فبئس مثوى المتکبرین، کہ ان کے اندر تکبر ہے اور اس تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے باری باری سارے گناہ نہیں گنوائے کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ. جو اصل سبب ہے نا سارے گناہوں کا، اس کی نشاندہی کر دی، اور وہ ہے تکبر. اسی لیے تو پیغمبروں کی بات نہیں سنی، اسی لیے تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی. اور جس انسان کی ایگو بڑی ہو جاتی ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. یعنی آپ دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیوں آپ کو نصیحت کر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کوئی بات. پہلے سے ہی آپ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہو سکتا، یہ اس کا کوئی اپنا مفاد ہے، یہ اپنے کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہ اگر وہ آپ کو سمجھا رہا ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، کسی دوسرے کی حمایت کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں جھگڑا ہے تو انسان ایک کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو تم تھوڑا سا نرمی اختیار کرو، نہیں تو آپ تو اس کی سائڈ لے رہے ہیں. فیوریٹزم ہے، ہم آپ کی بات کیوں سنیں کیونکہ آپ تو ان کی سائڈ لے رہے ہیں. آپ ہماری سائڈ لیں، ہماری ہی ساری سنیں، پھر تو ہم سننے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ کسی اور کو فیور دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے. ایسے رویے جو ہیں یہ انسان کی زندگی، اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں، اور پھر جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہی اس کو آخرت میں دیکھنا پڑے گا. تو یہ لوگ حق کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار بھی تکبر ہے. سورۃ صافات میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ تکبر کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پڑھنا یہ کلمہ. پھر اسی طرح رسولوں کا انکار بھی تکبر میں شمار ہوتا ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آیا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. یعنی اب آیت تو کسی اور کے بارے میں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز سنت سے ہماری خواہشات کے خلاف جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں. یہاں پر آپ الفاظ دیکھیے نا، جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفس کی خواہشات کے خلاف تھا، جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، اسے قبول نہیں کیا. ففریقاً کذبتم، پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات علماء کو، دین کی بات کرنے والوں کو قتل تک کر دیا جاتا ہے. انبیاء کی تو واقعات ہم جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کو، یہ انہی کے بارے میں بات ہے، وہ مسلمان قوم تھی تو اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں کی حرمت نہیں، علماء کی حرمت نہیں. خود مسلمان ملکوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے، ہمیں کوئی ہماری غلطی کے بارے میں نہ بتائے. آج کل اگر ویسے قتل نہ کریں تو کیریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ہونا نہ ہونا لوگوں کے لیے برابر ہو. فیک ویڈیوز بنا کے اور عزت کا قتل کر دیتے ہیں. تو ان آیات سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کفار کو جہنم کی طرف توہین کرتے ہوئے لے جایا جائے گا، یعنی ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا جو بھی انتظام ہے وہ انتہائی نظم و نسق کے ساتھ چلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم پر فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں، اور کس لیول پر کس مجرم کو ہونا ہے اور کہاں سے کون بھیجا جائے گا اور کس گروہ میں کون سے لوگ شامل کیے جائیں گے، ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. پھر رسولوں کو انسانوں کے اندر سے بھیجا گیا منکم، تاکہ ان پہ حجت تمام کی جائے. پھر یہ کہ جہنم جو ہے بئس مثویٰ، بدترین ٹھکانہ ہے، سب سے بدترین رہائش گاہ ہے، اور متکبر کا ٹھکانہ آگ ہے، اور تکبر سے بچنا ضروری ہے.
کیونکہ انہی کے لیے یہاں پر وعید ہے. کیونکہ کفر ہو، شرک ہو، باقی جتنی بھی بگاڑ کی قسمیں اس تکبر ہی ان کا روٹ کاز ہے. اور اس میں ہم سب کے ڈرنے کی بھی بات ہے کہ اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اپنے اندر سے ہر طرح کا تکبر نکال باہر پھینکیں. اور انشاءاللہ فقہ القلوب میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. آج کل وہی چیپٹر پڑھا جا رہا ہے جو نفس کی خرابیوں کا ہے. جہنم کے بارے میں چند چیزیں اور بھی، یہ چند باتیں اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے مانگیں تاکہ ہماری دعاؤں میں آہوزاری ہو. پہلی بات یہ کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے. یعنی ایک فرشتے ہیں وہ کبھی نہیں ہنسے، اس کے تصور سے ہی خوف کھاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک مستقل اقامت گاہ، ایک الگ باقاعدہ ایک کریشن ہے، اور جہنم سے زیادہ ہیبت ناک جگہ کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا. یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. بہت سی خواتین اس حدیث کو سن کے آبجیکشن کرتی ہیں کیونکہ عورتوں کو کیوں ایسے کہا جا رہا ہے. اگر بتایا گیا تو یہ ہماری بھلائی کے لیے بتایا گیا کہ ہم ایکسٹرا کانشیس ہوں، اس بات کا علم حاصل کریں کہ کیوں زیادہ جانے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثریت فقراء کی تھی، یعنی دنیا میں جن کے پاس بہت نہیں تھا، غربت کی حالت میں رہے. عام طور پہ تو لوگ ان کو حقیر ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا صبر اور ان کی محنت اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور جہنم میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں. اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بتائی ہیں، ایک ان کا ناشکرا پن اور ایک زبان کا غلط استعمال. اور یہ چیزیں واقعی ہیں. بہت کم خواتین میں نے دیکھی ہیں جو شوہر کی تعریف کریں، جو شوہر کو اپریشیٹ کریں. زیادہ تر لوگوں کو شکوہ ہی رہتا ہے، شکایت ہی رہتی ہے. ان کی اچھی باتوں کو بھلا کر اگر وہ ذرا سی ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، جب تک چار لوگوں کو سنا نہ بیٹھے تو چین نہیں آتا ان کو. ٹھیک ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ ان کی شکایت دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہمارا اپنے ہی خاندان میں، کیونکہ باہر کے لوگوں کو تو زیادہ نہیں پتا ہوتا ہم گھر میں کیسے رہتے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے، ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے سامنے ہمارا کیا امیج ہے کہ ہم ایک شکر گزار بیوی ہیں یا نہیں. تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی، پھر سب سے پہلے تو ماں بچوں کے سامنے باپ کی شکایت لے کے بیٹھ جاتی، اور بچے دل سے ایکسپٹ کوئی نہیں کر رہے ہوتے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اوپر سے ہاں ہاں کر بھی دیں، لیکن وہ خود بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسی دماغ کے ہوتے ہیں. اور جب ان کو موقع ملتا ہے اپنا اظہار خیال کر دیتے ہیں اور باپ کی تعریف میں کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر عورتیں اور ٹوٹتی ہیں کہ اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. یہی نہیں ہے اپنے. میں ایک امریکن ریسرچ دیکھ رہی تو اس میں یہی تھا کہ جو مائیں بچوں کو یہ کہتی ہیں نا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ اچھا نہیں ہے، کہتی ہیں بچوں میں سمپیتھیٹک سسٹم آن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہارمونز بلاک ہو جاتے ہیں جو گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو پھر ایسے بچوں کے جو برین سائز ہوتے ہیں وہ نارمل بچوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کیونکہ وہ گروتھ ہارمون ریلیز ہی نہیں کرتے. اور جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اگر اس میں نہ ریلیز کیے جائیں تو بچے کے مائنڈ جو ہوتا ہے، وہ جو آئی کیو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کم رہتا ہے باقی بچوں کے مقابلے میں. تو اس ایک چیز کا اثر کتنا بچوں پہ پڑ رہا ہوگا. اور پھر نسلوں پہ، وہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ آگے پھر اور دوبارہ وہ سائیکل چل پڑتا ہے. اس کی بھی روٹ کاز تکبر ہی ہے. بالکل، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ بڑے کیسے بنیں گے اگر باپ کو نہیں گرائیں گے تو، اس کا امیج خراب نہیں کریں گے تو بہرحال استغفار کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جہنم کی وسعت، ایک چٹان نیچے گری جو 70 برس تک پہنچی، جس کی آواز آپ نے صحابہ کو بتائی کہ یہ جہنم کے اندر گرنے والی چٹان ہے. پھر جہنم کی آگ کی شدت، نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی آگ ہے، جلائی ہوئی آگ ہے. دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ سیاہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے. چہروں کو جھلس دینے والی ہے، کھال ادھیڑ دینے والی ہے. جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم میں جانے والوں کے جسم بہت موٹے اور پھول جائیں گے، بہت بڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم و جسیم بنا دیا جائے گا. ایک ایک انسان پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، تاکہ زیادہ بڑا جسم ہو تو زیادہ سزا بھگتے اور اس سزا کو برداشت کرے، پھر اپنے اوپر لے.
مسند احمد کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، یعنی ہیوج بلائیں ہوں گی جہنمی. ان کا کھانا زقوم ہوگا، ابلتا پانی ہوگا، کھولتا پانی، زخموں سے بہنے والا خون اور پانی ہوگا، غسلین، اور آنتے کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا. اہل جہنم کا لباس آگ ہی کا ہوگا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یعنی آگ کی لپٹیں ہی انہیں ڈھانکے ہوئے ہوں گی، وہی ان کا لباس ہوگا. آگ کے ہی جوتے ہوں گے، آگ کے تسمے، آگ ہی کے بستر، آگ ہی کے لحاف. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا. طوق اور زنجیریں بھی ہوں گی، یعنی قید خانہ تو ہے ہی جہنم، لیکن طوق اور زنجیریں بھی ہیں. پھر زہریلی لو بھی ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، یعنی سانس لینے کے لیے کوئی اچھی ہوا نہیں ہوگی بلکہ زہریلی لو ہوگی اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کی آوازیں گدھوں کی طرح ہوں گی، چیخنا دھاڑنا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جہنم میں نہیں ہوں گی مگر چنگھاڑنے کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز، کہ ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں کے مشابہ ہوں گی، کہ اس کے شروع میں جو آواز ہے وہ شہیق ہوتی ہے اور آخری آواز زفیر ہوتی ہے. پھر اعمال کے مطابق لوگ جہنم میں ہوں گے، کچھ کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک. پھر لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے، اتنا پانی نکلے گا خون، اور وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے. جہنم سے بچنے کے لیے ہر چیز فدیے میں دینا چاہیں گے، جو کچھ ہے پوری دنیا لے لو، ہمیں یہاں سے نکالو، لیکن وہاں کچھ قبول نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس مہلت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کچھ اللہ کے راستے میں دے سکیں. جہنم میں جانے کے بعد نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. موت تو آئے گی جانوروں پر جب ان کے بدلے چکا دیے جائیں گے، مٹی بنا دیے جائیں گے، ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. زندگی ہوگی اہل جنت کی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور نہ زندگی نہ موت یہ جہنمیوں کے لیے ہوگی، یعنی زندہ ہوں گے لیکن کوئی زندہ والے کام نہیں کر سکیں گے، اور عذاب سہ سہ کے ایسے ادموئے ہوں گے کہ جیسے مرے ہوئے ہوں لیکن وہ مرے ہوئے نہیں ہوں گے. فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ. اب جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے کفر اور شرک ہے، پھر نفاق ہے، پھر نماز کا چھوڑنا. یعنی یہاں تک لائن تھی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتے نا، چاہے کفر کریں، شرک کریں یا نفاق. اب اسلام لے آئے، اس کے بعد سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنا. سورہ مدثر میں آتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. پھر زکوٰۃ نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی. آپ نے دریافت فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں. آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے. یہ آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہنا کرو، کیا ضرورت ہے پہننے کی، سادگی اختیار کرو، پہنو لیکن زکوٰۃ دو. جس بچے کی شادی ہو اس کو ساتھ لکھ کر دیں کہ آج کی یہ تاریخ ہے تمہاری ہجری کیلنڈر کی، اور آج سے جو تمہیں زیور ملا ہے اسی تاریخ کو اگلے سال تمہیں اپنی ساری زکوٰۃ نکال دینی ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی. اب پورا حساب رکھو کہ زیور میں ہے کیا اور سال بھر میں کیا ایڈیشن یا اومیشن ہوئی ہے. پھر گناہوں کی کثرت جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. پھر خودکشی، پھر تکبر. قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیاں بنا کر مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور ہنکا کر انہیں دوزخ کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بلس ہے. ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی. پھر چغل خوری، چغلیاں لگانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ان کی لڑائی ادھر سے ڈلوا دینا. زنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بری طرح پھولے ہوئے ہیں اور ان سے بیت الخلاء کی طرح کی بدبو آ رہی ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. پھر مکر اور دھوکہ دینا دوسروں کو، چالے چلنا. پھر حرام کمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گناہ اور حرام کا مال کمایا پھر اس سے رشتہ دار کو دیا حرام میں سے، یا صدقہ کیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا، پھر اسے اس مال کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. یعنی حرام مال خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا انسان کے خلاف حجت بنے گا. پھر تصویریں بنانے والا، یہ جو ہاتھ سے پینٹنگ اور جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں، سینری وغیرہ کی نہیں. فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا اور ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. پھر علم پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ مجھے بہت پتہ ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر جتاؤ، یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت ڈرانے والی چیز ہے کہ علم اس لیے نہ ہو کہ کسی کے سامنے فخر کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی دین کی بات بتائیں یا کچھ تو وہ آگے سے کہیں گے ہمیں تو پہلے سے پتا ہے. یعنی ان الفاظ میں نہیں کہیں گے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے، یعنی یہ تو میں نے پہلے یہ بات فلاں کو بتائی تھی، مجھے تو یہ بات یوں پتا ہے، میں اس کو یوں سمجھتا ہوں. یعنی فوراً اپنے علم کا اظہار کرنے لگتے ہیں، فخر جتانے لگتے ہیں. اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے نا، چاہے آپ نے 100 دفعہ سنی ہو، اس کو پھر ایک نئے انداز میں سنیں. کوئی پتہ نہیں جو آج سن رہے ہیں وہ دل پہ اثر کر جائے اور پچھلی والی جو ہے وہ بھولی بھی ہو. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے مجاملہ. جیسے معاملہ ہوتا ہے نا، ایسے مجاملہ بھی ہوتا ہے. مجاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک بات لیکن کوئی سنا رہا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر وقت وہ ماضی کے قصے سناتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہی پاسٹ میں ہیں، کچھ لوگ فیوچر کی اینگزائٹی لیے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ ماضی کے قصے سناتے رہتے ہیں. آپ جب ان سے ملیں گے وہ آپ کو کوئی کہانی لے کے وہی دوبارہ ہماری نانی ایسی تھی، دادی ایسی تھی، فلاں ایسا تھا، ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا، ہم یہاں جاتے تھے، ہم وہاں سے آتے تھے، پھر یہ سڑکیں ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی. چونکہ وہ مینٹلی پاسٹ پہ رہتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بڑی مصیبت ہوتا ہے. اور وہ قصے جو 10 دفعہ سنے ہوئے پھر 11ویں دفعہ سننا ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ کوئی قریب ہی گھر کا ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے، کوئی اپنی نانی دادی ہو سکتی ہیں کہ جن کو اب اور کچھ یاد نہیں سوائے اپنے پاسٹ کے، ان کے ڈیمنشیا ہو گیا یا کچھ ہو گیا. کچھ مینٹل النیسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پچھلی پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں اور اب کی یاد نہیں ہوتی. اب وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. اب وہ جب سنا رہے ہوں تو ادھر ادھر مت دیکھیں، یہ بھی بد اخلاقی. یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب ان کی پسند کی بات نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ یہ کہ آپ نے اگر کسی کو ادب سکھانا، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی جس کی آپ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن ایک بزرگ آدمی ہے، اس کو نہیں پتا. دوسرا یہ کہ آپ یہ نہیں کہ یہ تو آپ نے پہلے بھی سنائی تھی، یہ تو آپ نے فلاں وقت بھی بتائی تھی، یہ تو ہمیں پتا ہے. اس طرح کی نہ زبان سے بات نکالے نہ کچھ مجاملہ کرے. مجاملہ جمیل سے ہے نا، یعنی خوبصورت رویہ. اس وقت اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا، پھر کوئی ایسا سوال کر لیں کہ وہ کوئی نئی بات بتائیں آپ کو، کوئی سیکھنے والی بات ہو. اور کچھ لوگ فیوچر کی انگزائٹی میں ہر وقت آپ کو پریشانیاں بتائیں گے. ابھی تک گھر نہیں بنا، ابھی تک گاڑی نہیں لی، ابھی تک فلان، ابھی تک اس بچے کی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، فلانا کیا کرے. ہر وقت ایسی بیزار کن باتیں کرتے ہیں. اب تک کی زندگی گزر گئی ہے، اللہ نے سارے انتظام کیے، آگے بھی اللہ ہی کرے گا نا. تو ہر وقت خود بھی پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی بد اخلاقی نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں کہ اس وقت کو کیسے بچایا جائے، یہ جو اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اور اس میں کیا بہتر سے بہتر کام کیا جائے. نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ حال میں ہوں گے کہ اس وقت میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو حاضر دماغی سے کریں گے، غیر حاضر دماغ نہیں ہوں گے. غیر حاضر وہی ہوتا ہے نا جو مینٹلی کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو جاہلوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے بحث و تکرار شروع کر دیں، ان کو آپ سنانا شروع کر دیں. اور جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں وہ بھی بڑا خطرناک کام اختیار کیے ہوئے اور اس میں جھوٹ سچ ملا دیتے ہیں. پھر گفتگو میں بے احتیاطی، بات کچھ ہو بنا کے کچھ اور پیش کرنا، اگلا شخص پریشان ہو جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہو.
پھر شراب نوشی. پھر اسی طرح آپ نے 5 لوگوں کو ایک بارے میں بتایا کہ یہ جہنمی ہے، جس میں خائن، خیانت کار، دھوکہ باز، بخیل، جھوٹا، بدخلق، فحش گو، پھر لعنت اور ناشکری کرنے والی عورتیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور وہ دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہوں. تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو سب سے پہلے ربنا، رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، نام لے کر اللہ تعالیٰ کا پھر دعا کی جائے، جیسے یا حیو یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا پھر ربنا یا اللہ. تو یہ رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے. پھر اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا گیا. وہ قرآن مجید میں آتا نا فابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ کہتے ہیں اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے. ہم ایمان سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے عمل کو وسیلہ بنا کے پیش کیا اور اننا کہہ کے بات کو پکا کیا. ہم واقعی ایمان لے آئے، سچ بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تجھ پر ایمان لائے، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، جو بھی تیری طرف سے آیا سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں. پھر فاغفر لنا ذنوبنا. اب یہ جو فا ہے نا، یہ سببیت کے لیے، یعنی ہمارے ایمان لانے کے سبب سے، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے آپ ہمارے گناہ بخش دیں. فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب سے مراد کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہ ہیں. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہمارے اور آگ کے درمیان ایک ایسی اوٹ بنا دے کہ ہم وہاں جانے سے بچ جائیں، وہاں نہ گریں. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو آج آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائیں، اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے. پھر ہے سورۃ الفرقان کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی. یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ ان کی دعا ہے جو سورۃ الفرقان میں آتی ہے. یہاں بھی ربنا اصرف عنا کہا گیا ہے، ربنا یعنی رب کے وسیلے سے دعا کی ہے. اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کہ اس کو ہم سے پھیر دے. اب یہاں وقنا نہیں کہا گیا، یا جو پیچھے گزرا ہے وہ نہیں کہا گیا کہ آگ سے بچا لے، یہاں کہا کہ ہم سے پھیر دے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسباب جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ اسباب بھی کاٹ دے، یعنی ان اسباب سے بھی بچا، اور اس کے برعکس نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں برے کاموں سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، غرام کا مطلب تک چمٹ جانے والا. جیسے جو مقروض قرض ادا نہیں کرتا تو قرض خواہ جس کو غریم کہا جاتا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑتا، اسے پیچھے لگے رہتا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، مستقر کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور مقام ہمیشہ اقامت کی جگہ کفار کے لیے. سمجھ آ گئی فرق؟ پہلے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں نا کہ اب بابا جہنم سے صرف کون جائیں گے؟ کفار جائیں گے، اور جسر جہنم سے، پلسرات سے مسلمان منافق ٹائپ لوگ وہ گریں گے. یہاں یہ بات اور واضح ہو رہی ہے، انہا ساعت مستقرن و مقامن، کہ وہ مستقر بھی ہے، مقام بھی ہے. ٹھیک ہے، مستقر کہتے ہیں یعنی قرار پکڑنے کی جگہ، کچھ مدت کے لیے جہاں جائیں گے، اور مقام جہاں ہمیشہ اقامت رہے گی ان کی. مقیم، مقیم کہتے ہیں نا پرماننٹ ریزیڈنٹ کو. پھر ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا جو ہے نا، یہ صرف لفظوں سے پڑھنے والی نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کے دل سے نکلنے والی ہے، کہ آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پر، نیچر کی،
کوئی پتا ہے، کوئی پھول ہے، کوئی پتی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی مٹی ہے، کوئی پرندہ ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کرتے ہیں نا جب، یا آسمانوں کو دیکھتے ہیں یا زمین کو دیکھتے ہیں، تو آپ کہاں اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اور کیوں بنایا. تو آپ کے دل سے اٹھتا ہے کہ جو اتنا عقل مند ہے، اتنی سمجھ رکھتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو ایسے بیکار نہیں بنا سکتا، ضرور ان کا کوئی پرپز ہے. پہلے زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ مختلف علاقے میں مختلف پرندے یا چیونٹیاں یا کیڑے مکوڑے کیوں پائے جاتے ہیں. اب تو لوگوں نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ اس علاقے کی مخصوص زمین کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، پرندوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے نا. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایک چھوٹا سا بھی کیڑا ہے نا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا، مارو اس کو پرے، لیکن اس کا بھی زندگی کا کوئی پرپز ہے، وہ بھی کچھ کرنے آیا ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ ایک چیونٹی بھی بیکار میں نہیں پیدا کی، بے مقصد نہیں پیدا کی. سبحانک، تو پاک ہے اس سے، کس سے کہ تو کو بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ آپ کامل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. پھر وجہ بتا دی کہ ہمارے رب جسے تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو بہت رسوا کر دی. یعنی سزا تو اپنی جگہ، لیکن جو ساری مخلوق کے سامنے بے عزتی ہونے والی ہے، اس سے بڑی کوئی بے عزتی نہیں، اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں. ایک شخص دنیا میں کتنا بھی پاپولر ہو، کروڑوں فینز ہوں اس کے، بہت اس پہ جان دینے والے ہوں. پچھلے دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی وہ کلپ بھیجی جس میں ایک انڈین شخص تھا، وہ جب ٹرمپ کو کووڈ ہوا تھا تو اس کو بہت زیادہ شاک لگا تھا، کیونکہ وہ ٹرمپ کو گاڈ مانتا تھا اور اس نے اپنے گھر میں بہت بڑا اس کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پوجا کرتا تھا. اور ٹرمپ تو 3 دن کے بعد صحت مند ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. مجھے قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے نا، وہ ہمیشہ میں ان پہ رکتی تھی کہ اتنا ان کا ذکر بار بار آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی ہم نے بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو چاہے کوئی ریلیجس لیڈر ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہو، چاہے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جس کو ایک لیڈر یا ہیرو مان لیتے ہیں، اس کی تو ان کو برائی کوئی نظر نہیں آتی، اور جو دوسرے ہیں ان کی اچھائی کوئی نظر نہیں آتی. دوسروں کے بارے میں بغیر تحقیق، بغیر جانے، صرف پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جھوٹی باتیں، الزام تراشی ان پہ کرنے لگتے ہیں، اور اپنے لیڈر کے معاملے میں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ کدھر گئی عقل؟ آپ کو حقیقت کہاں سے پتا؟ اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ اس کی اپنی حقیقت کیا اور اس کا کیا بنے گا؟ فالو کرنے کے لیے تو قرآن و سنت ہی کافی ہے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ کریں کہ جو یہ کرے گا وہی میں کروں گا، نہ. تو یہاں پر جہنم میں جانے والوں کی ذلت اور رسوائی کی بات بھی ہو رہی ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اور جو روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا کہ وہ جہنم سے بچنے والے کام کرے. پھر ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جبریل علیہ السلام وحی پر موکل فرشتے ہیں، میکائیل بارش اور نباتات پر نگران فرشتے ہیں، اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتے ہیں. ان تینوں فرشتوں کا ذکر ان کے شرف اور مقام کے بنا پہ کیا گیا کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق زندگی کے قیام پر ہے. سب سے افضل فرشتے جبریل ہیں، پھر اس کے بعد میکائیل ہیں، پھر اسرافیل ہیں. اور پھر ان کا ذکر کر کے کہ آپ ان کے بھی رب ہیں. یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں لیکن آپ ان کے بھی رب ہیں. اعوذ بک من حر النار، اس کے بعد رب کے وسیلے سے آگ سے نجات کا سوال کرتا ہے انسان. ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے. استغفر اللہ.
کسل کہتے ہیں کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو بوجھل خیال کرتے ہوئے نہ کرنا. مجھ سے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، حالانکہ اتنا مشکل ہے نہیں. حرم کہتے ہیں اتنا عمر رسیدہ ہونا کہ انسان کی قوتیں کمزور ہو جائیں، اتنا بوڑھا کہ نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ کچھ کر سکے. معصم وہ چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے، جو انسان کو مذمت اور سزا کی طرف لے جاتی ہے. اور مغرم وہ قرض ہے جس کو ادا کرنے اور اس کو پورا کرنے پر انسان کو قدرت نہ ہو. ایک قول یہ ہے کہ یہ محض قرض سے پناہ مانگنا ہے، چاہے انسان کو قدرت ہو یا نہ ہو اس کو ادا کرنے کی. فتنۃ القبر اور عذاب القبر دو الگ الگ باتیں کی گئی ہیں. فتنۃ القبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں جو منکر نکیر کریں گے، اور مومن کو ہی بس نجات ملے گی اس سے. اور عذاب القبر کا مطلب ہے کہ وہ جو جواب نہ دے پائے یا جس کے صحیح نہ ہو پورے، اس کو جو سزا اس کے بعد ملے گی. ومن فتنۃ النار، آگ کے فتنے سے، یعنی ایسا فتنہ جو آگ میں لے جانے کا سبب بنے. وعذاب النار، اور فتنے کے بعد آگ میں جلنے کا عذاب، یعنی دو الگ الگ چیزیں. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اس دعا کو تشہد میں مانگنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے. اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے درود شریف پڑھنے کے بعد. پھر ہے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء و الہ کل شیء و لک کل شیء اعوذ بک من النار. اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا، وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، شکر ادا کیا الحمدللہ علی کل حال، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اس کے بعد آخر میں اپنی فریاد رکھ دی کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کسی بھی وقت اپنے انجام کو نہیں بھولتا. جہاں وہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد رکھتا ہے اور ان پہ شکر ادا کرتا ہے، وہاں وہ آخرت کے انجام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. تقریباً تمام ہی دعائیں جو ہیں یا تو رات کو سوتے وقت کے اذکار میں شامل ہیں یا پھر تہجد کے اذکار میں شامل ہیں. یہ بھی مسند احمد کی دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو یوں کہتے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی الحمدللہ الذی من علی فافضل اللہم اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس نے مخلوقات کی تمام بیان کردہ حمد جو ہے یا اللہ کی تعریف جو ہے وہ ادا کر دی. تو یہ تھی جہنم سے بچنے کی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اس کے لیے روزانہ توجہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آگ سے ہر صورت میں بچا لے، کیونکہ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.